اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نیک نام البدل ہم کو عطا بھی کرے۔ عزیزان ملت، معزز حاضرین اکرام، 65 سال کا ایک لمبا سفر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے مکمل کیا ہے، اور اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کو اور سیاسی سفر کا آغاز کیا اور ابھی بھی جاری ہے۔ یہ میرا ماننا ہے کہ ایثار، جذبات اور ایک فکر کو لے کر ہمارے بزرگوں نے اس سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور یہی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس جذبات سے کام لیتی ہے۔ یہ جذبات ہی تھے جنہوں نے ہم کو 65 سال کا سفر مکمل کروایا۔ یہ فکر ہی تھی جس نے ان تعلیمی اداروں کو اور اسپتالوں کو قائم کیا۔ یہ ہماری قربانیاں تھیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا تاکہ ہماری مرکز سیاسی کو ہم طاقتور بنا کر رکھیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اور سپاہیوں سے میری اپیل ہے کہ ہم کو اپنے جذبات کو زندہ رکھنا ہے، ایثار کو جاری رکھنا ہے، اور ہماری جو فکر ہے ایک مظلوموں کے لیے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کو آنے والے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ایک تفصیلی تقریر قائد مقننہ اکبر الدین اویسی سے سنا۔ اس سے پہلے محترم احمد پاشا قادری صاحب نے بھی مختصر تقریر، مگر اس میں بہت اہم نکات جناب احمد پاشا قادری صاحب نے اٹھائے ہیں۔ میری آپ تمام سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمارے لیے اب ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے ہمارے ملک میں جس وطن عزیز کو ہم نے اپنے خون پسینے سے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی 200 سال کی غلامی سے آزاد کروایا، جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے ایک آئین دیا، سمویدھان دیا، اور ہمارے وطن عزیز کے آئین بنانے والے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ملک پارلیمانی جمہوریت پر چلے گا مگر اس میں شراکت داری کی بھی جمہوریت ہوگی۔ ہمارے عظیم بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ملک ایک طاقتور ملک بنے گا، اور طاقت کے معنی ہمارے بزرگوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی ایک وزیر اعظم بن جائے اور وہ پکار پکار کر کہے کہ میرا 56 انچ کا سینہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایک شخص طاقتور وزیر اعظم بن جائے اور اپنی ایک پارٹی کی طاقت کی بنیاد پر آئین کو کمزور کر دے، جمہوری اداروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے۔ ہم کو اس بات کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت کو مضبوط بنائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی 65 سالہ سیاسی سفر کا سب سے بڑا اگر آپ نچوڑ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں جمہوریت کے ذریعے اپنے مسائل کے حل اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم نے عوام کے دلوں میں اس بات کا پیغام پہنچایا ہے کہ تشدد سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور اتحاد سے آپ کی آواز ایوانوں میں پہنچتی ہے۔ یہ 65 سال کا سفر اگر رہا ہے تو اس میں ہم نے
मुत्तहदा तौर पर अपने मसाइल को हल किया, इत्तेहाद को मजबूत किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है और यकीनन इस साल तेलंगाना में असम्बली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी। और मुझे यकीन है कि जो नफरत का पैगाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तेलंगाना की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। मुझे यकीन है कि राजस्थान में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला राजस्थान की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। हम राजस्थान के असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम कर्नाटका के असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अन करीब में ऐलान भी होगा। उस सिलसिले में मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सी बातें बोली जा रही हैं और जितनी बातें बोली जा रही हैं वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद दिलाने का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खौफ दिलाने का काम करती है तेलंगाना में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।